بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری ویڈیوز کے مختلف سلسلے ہیں۔ یہ سلسلہ تصوف کے سلسلوں میں سے ہے۔ اس سے پہلے ہم حسد کے حوالے سے ایک ویڈیو میں مختصر طور پر حسد کے وجوہات اور اس کا علاج اس کے بارے میں عرض کر چکے ہیں۔ حسد کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری مزید گفتگو بھی ہوگی، لیکن چونکہ تصوف کے مضامین رنگا رنگ ہیں تو ہم مختلف مضامین کو سامنے رکھ کے اس رنگ رنگی کو برقرار رکھیں گے۔ کسی ایک ہی موضوع کو مسلسل نہیں، بلکہ مختلف موضوعات جو تصوف کے ہیں ان کو بھی سامعین و ناظرین کے لیے اپنے انداز سے پیش کرتے رہیں گے۔ اس وقت میرے پیش نظر حضرت سر الاعظم یحییٰ المعروف جی بابا اٹکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں۔ یہ ملفوظات ان کے خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد عمر چمکنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پر انوار چمکنی نزد پشاور میں ہے، انہوں نے حضرت جی بابا پر کتاب لکھی تھی الظواہر السرائر۔ تو اس کے قلمی نسخہ میں سے ہمارے اٹک کے معروف محقق جناب نظر صابری مرحوم، جن کا وصال 2013 میں ہوا ہے، ہمارے بزرگ مہربان تھے، بہت ہی محبت کرتے تھے خاکسار کے ساتھ۔ انہوں نے ان ملفوظات کا الظواہر السرائر سے انتخاب کیا۔ ان ملفوظات کو صاحب کتاب یعنی حضرت مولانا عمر چمکنی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہرہ کا نام دیا اور اس کی جمع ظواہر ہو گئی۔ تو ہم نے بھی ظاہرہ کا لفظ برقرار رکھا۔ یہ انتخاب جناب نظر صابری نے اپنی مجلس کے زیر اہتمام شائع کیا، اور پھر اس کی کمپوزنگ اور سیٹنگ میں جو ہے وہ خاکسار کو خدمت کا موقع ملا۔ اگست 2000 میں پہلی مرتبہ اس کا فارسی متن جو ہے وہ شائع کیا گیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس خاکسار نے ان فارسی ملفوظات کا ترجمہ کیا تھا، جو بعد میں میرے رسالہ ریاض العلم میں قسطوں میں شائع ہوتا رہا۔ یہ پہلی قسط شمارہ مشترکہ شمارہ ہے جنوری دسمبر 2001 اور جنوری 2002، یہ مشترکہ شمارہ شائع ہوا تھا۔ تو اس میں یہ ظواہر کی پہلی قسط شائع ہوئی۔ تو یہیں سے میں یہ ترجمہ جو میں نے اس وقت کیا تھا وہ پڑھوں گا سامعین و ناظرین کے لیے، اور جہاں کہیں وضاحت کی ضرورت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ وضاحت ہوتی جائے گی۔ ظاہرہ نمبر 1۔ حضرت جی بابا اٹکی علیہ رحمت نے فرمایا کہ حضرت شیخ سعدی لاہوری علیہ الرحمت والرضوان، یہ حضرت جی بابا اٹکی کے مرشد تھے، فرماتے تھے کہ اگر ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کے جسم پر ایک پھوڑا نکل آئے تو وہ ہر لحظہ اس احساس میں رہتا ہے کہ کہیں اس پھوڑے کے پھٹ جانے سے لباس آلودہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا لہٰذا طالب طریقت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دل کی طرف متوجہ رہے، تاکہ وہ نفسانی خواہشات اور خیالات فاسدہ سے آلودہ اور گدلہ نہ ہو جائے۔ یعنی جیسے ایک کپڑا ظاہری غلاظت سے، کوئی پھوڑا پھٹ جانے سے، یا کوئی باہر کی پڑی ہوئی غلاظت، گوبر، خون یا کوئی بھی انسانی غلاظت لگ جانے سے جیسے کپڑا آلودہ ہو جاتا ہے، لباس آلودہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل کہ جو دراصل ذکر خدا
اور یاد خدا کا مرکز ہے، اس میں بھی جب نفسانی خواہشات اور بیہودہ خیالات اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں تو وہ بھی گدلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے لباس کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے غلاظتوں سے اور گندگی سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، ایسے ہی دل کی طہارت کے لیے اور دل کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے خیالات بیہودہ، خیالات فاسدہ اور نفسانی خواہشات سے بچانا ہوتا ہے۔ ظاہرہ نمبر 2، فرمایا حضرت صاحب علیہ الرحمت والرضوان یعنی مراد حضرت شیخ سعدی لاہوری فرماتے تھے کہ طالب طریقت پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اسے کوئی طعام لذت نہیں دیتا اور کھانے پینے کی قطعاً حاجت محسوس نہیں ہوتی، ضرورتاً تھوڑی بہت کوئی چیز کھائی جاتی ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بغیر کھائے پیے جی رہا ہے۔ اندازہ لگائیں ان الفاظ سے کہ لوگوں کی اس طرح کی باتوں سے بھی اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پس سر الاعظم علیہ الرحمت یعنی حضرت جی بابا اٹکی نے فرمایا کہ اب ہماری یہی صورتحال ہے، روٹی پانی علاوہ ازیں کھانے پینے کی ساری چیزوں سے ہمیں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، نیز ہمیں ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی اب ہم ایسی روحانی غذا کھاتے ہیں کہ اس ظاہری غذا کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر کھانا پینا چھوڑ دیں تو اس سے شہرت کا ڈر ہے، وگرنہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی ہمارے معدہ کو اس طرح کی ضرورت نہیں رہی، ہم فاقوں میں رہ سکتے ہیں، ہم روزے کی حالت میں رہ سکتے ہیں، مگر اگر بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو یہ اس سے شہرت ہو جائے گی اور ہر طرف یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں اور وہ بغیر کھائے پیے زندہ ہے۔ دیکھیں کہ وہ جو اصل بزرگ تھے، جو اصل اللہ کے ولی تھے، جو اصل شیخ تھے، جو اصل پیران طریقت تھے، وہ اپنی ایسی کرامتوں اور ایسی فضیلتوں کو چھپاتے تھے کہ کہیں یہ لوگوں میں مشہور نہ ہو جائے اور عوام الناس ہمارے پاس جوک آنا نہ شروع ہو جائے۔ اور کہاں آج کے جو ہے وہ 2 نمبر پیر اور نقلی پیر جو اسی فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک ان کے پاس آئیں اور شعبدہ بازی سے کام لیتے ہیں، طریقت تو ان کے پاس ہوتی نہیں، علم تو ان کے پاس ہوتا نہیں، کسی فن سے تو وہ بیراور ہوتے نہیں، معارف تصوف سے تو وہ آگاہ ہوتے نہیں، صوفی تو وہ خود ہوتے نہیں، تو پھر شعبدہ بازی سے کام لیتے ہیں اور اسی چکر میں رہتے ہیں کہ وہ کون سا شعبدہ ہو جو دکھا کر ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں اور لوگ بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئیں، فوج کی فوج ہماری طرف آئے، فوج در فوج ہماری طرف لپکیں۔ یہاں اس ملفوظ سے دیکھیں، میں پھر دہراتا ہوں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر کھانا پینا چھوڑ دیں تو اس سے شہرت کا ڈر ہے، وگرنہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیا خوبصورت ملفوظ ہے۔ تیسرا اور اس نشست کا آخری ملفوظ، انشاءاللہ ہم 2-3 ملفوظات ان کے پیش کریں گے۔ یہ جو انتخاب ہے اس میں 77 یعنی 77 ملفوظات ہیں جو انشاءاللہ ہم 2-3 کر کے پیش کریں گے، جن کا ہم نے ترجمہ کیا۔ ظاہرہ نمبر 3، فرمایا ایک دن مجھے حضرت صاحب علیہ الرحمت والرضوان یعنی شیخ سعدی لاہوری نے فرمایا یہ قحط الرجال کا دور ہے۔ اب حضرت جی بابا اٹکی 1146 میں موجود تھے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب کتنا عرصہ بیت گیا، تو اس وقت بھی شیخ سعدی لاہوری فرما رہے ہیں کہ قحط الرجال ہے، تو اب تو 1440 ہجری ہے، اندازہ لگائیں آپ، یہ قحط الرجال کا دور ہے۔ اس سے پہلے ہر 20 آدمیوں میں ایک مرد صالح ہوتا تھا، یعنی اللہ کا ولی ہوتا تھا۔ بعد ازاں ایسا وقت آیا کہ 100 آدمیوں میں ایک مرد کامل پیدا ہونے لگا۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ 1000 آدمیوں میں ایک مرد بزرگ وجود میں آتا، اندازہ کریں۔ اس کے بعد کے دور میں 1,00,000 آدمیوں میں ایک مرد صالح ہوتا۔ لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے، شیخ سعدی لاہوری اس وقت فرما رہے ہیں،
یعنی یہ 12ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، 11ویں صدی کے اواخر اور 12ویں صدی کے یا 12ویں صدی کی شروع کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ شہروں میں ایک بھی مرد بزرگ نہیں پایا جاتا، شہروں کے شہر خالی ہیں۔ پھر فرمایا لاہور ایک عظیم شہر ہے، یعنی لاہور اس وقت بھی عظیم شہر تھا، لاہور کی تاریخی حیثیت بھی سامنے آ رہی ہے۔ لاہور ایک عظیم شہر ہے، اس طرح کی عظمت اور بڑائی کسی دوسرے شہر کو کم ہی حاصل ہوگی۔ اس کے بازار اور چوکوں کی طرح کسی دوسرے شہر کے بازار اور چوک نہ ہوں گے۔ آپ وہاں جائیں، یعنی مختلف بازاروں میں جائیں، یعنی جی بابا اٹکی کو حضرت شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں، یعنی مختلف چوکوں میں بازاروں میں جائیں اور دیکھیں اگر کوئی ایک بھی مرد صالح مل جائے تو اسے میرے پاس لے آئیں۔ میں نے عرض کی، جی بابا اٹکی کہتے ہیں میں نے عرض کی جیسے آپ فرما رہے ہیں اسی طرح ہے۔ فرمانے لگے نہیں، آپ کو وہاں جانا چاہیے، خود مشاہدہ کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ شیخ کے فرمان پر مجبوراً میں لاہور کی چاروں طرف گیا، یعنی جتنا بھی لاہور کا اس وقت علاقہ تھا میں چاروں طرف گھومتا پھرتا رہا اور دیر تک وہاں بازاروں اور چوکوں میں گھومتا پھرتا رہا، مرد کامل کی تلاش جاری رکھی، مگر کوئی بھی ایسا بزرگ نہ ملا کہ اسے حضرت کے ہاں لاتا۔